اور کئی مختلف سوالات اور کئی مختلف باتیں جو ہیں وہ بھی میڈیا کے ذریعے یا مختلف حوالوں سے ان کا ذکر ہو رہا ہے، تو ہم نے کہا کہ اس میں تھوڑی سی جو کلیئرٹی ہے وہ آ جائے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کئی ماہ پہلے جب یہ معاملہ وفاقی کابینہ میں ڈسکس ہوا اور قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں اس کے جو پرانے منٹس تھے ان کو پیروز کیا گیا، تو جو وہ ڈاکومنٹ تھا سائفر کا، جو کہ وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان نیازی صاحب نے اپنی تحویل میں لیا اور اس کو ایک جلسے میں انفارچونیٹلی استعمال کیا، اور اس کے بعد وہ واپس کبھی بھی جو متعلقہ محکمہ ہے اس کو لوٹایا نہیں گیا۔ جو اس کا طریقہ کار ہے، جو آپ کے کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ پبلک نہیں کیا جا سکتا، کسی سے شیئر نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایسی انفارمیشن ہے جو کہ دو جو ممالک ہیں ان کے تعلقات کے بارے میں تھی، اسی لیے اس مراسلے کو ایک کوڈڈ زبان میں بھیجا جاتا ہے، پھر اس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، اور ڈی کوڈ کر کے جو متعلقین ہیں یعنی متعلقہ افسران یا اتھارٹیز جو ہیں سرکاری اور سیاسی جو ایگزیکٹو برانچ میں، ان کے صرف ایکسیس ہوتی ہے اس تک۔ تو یہ جس بے دریغ طریقے سے اس ڈاکومنٹ کا استعمال کیا گیا قومی سلامتی کو پس پش ڈالتے ہوئے، اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ایک دوست ملک کے ساتھ ان کو پس پش ڈالتے ہوئے، تو وفاقی حکومت نے سارے جو اس کے پہلو تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ معاملہ انکوائری کے لیے FIA کو بھجوایا تھا، جو کہ قانون کی منشا ہے۔ جو آفیشل سیکرٹس ایکٹ ہے اس کی اور ضابطۂ فوجداری کی منشا یہ ہے، ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس طرح کا جو بھی معاملہ آئے گا اس پہ اگر آپ نے کوئی قانونی کارروائی کرنی ہے تو وفاقی حکومت کی اجازت ہوتی ہے، پھر اس نے نامینیٹ بھی کرنا ہوتا ہے۔ سیکرٹری داخلہ کو آتھورائز کیا گیا ایز این آتھورائزڈ آفیسر، اور انہوں نے یہ معاملہ FIA کے سپرد کیا۔ FIA نے جب طلب کیا سابق وزیر اعظم عمران خان نیازی صاحب کو، تو انہوں نے بجائے جا کے جواب دینے کے کہ وہ اپنا موقف بیان کریں، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کر دیا تھا، اور لاہور ہائی کورٹ نے پہلی ہی پیشی پہ بغیر حکومت کو سنے اور نوٹس کیے اس پہ سٹے جاری کر دیا، انجنکٹیو آرڈر آ گیا تھا لاہور ہائی کورٹ سے، اور یہ معاملہ تقریباً 6.5 ماہ سے زائد عرصہ وہاں پہ سٹے کی نظر ہوا، اور پچھلے دنوں میں ہی وفاقی حکومت کی جو درخواست پڑی ہوئی تھی ویکیشن آف سٹے کی، اس کی باری آئی، سنوائی ہوئی، تو بالآخر وہ سٹے جو ہے ویکیٹ کیا گیا آن لیگل گراؤنڈز۔ مین وائل یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں اس وقت کے، جنہوں نے وہ ڈاکومنٹ ان کے حوالے کیا متعلقہ محکمے سے وصول کرنے کے بعد، اور جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ڈاکومنٹ ان سے لے کے واپس وہاں پہ سیف کسٹڈی میں رکھتے ریلیونٹ جگہ پہ، ان کا بیان آیا جس نے تصدیق کر دی 164 کے بیان نے کہ اس ڈاکومنٹ کو کن مقاصد کے لیے وزیر اعظم اس وقت کے جو تھے عمران خان صاحب، انہوں نے کن مقاصد کے لیے ان سے حاصل کیا، پھر انہوں نے کیا کہا کہ اس پہ کس طرح کا بیانیہ بنانا چاہیے اور اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں، اور جو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے اس سے بچا جائے۔ پھر اس کے کانسیکوینس کے طور پہ نہ صرف اسے جلسے میں لہرایا، اس پہ ایک بیانیہ کریٹ کیا گیا، اور پھر جس جلد بازی اور صورت کے ساتھ اس وقت کے وزیر قانون نے فلور آف دا ہاؤس پہ اس کارڈ کو استعمال کیا، اور جو اس وقت پریزائڈ کر رہے تھے قومی اسمبلی کا اجلاس، انہوں نے ہمارے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے بغیر اس پہ ڈیبیٹ کروائے کہ آیا کوئی ایسی بات ہے بھی یا نہیں، آیا ایسا کوئی سائفر یا ڈاکومنٹ اس طرح کی جس طرح کا بیانیہ بیان کیا جا رہا ہے اس میں اس طرح کی کسی بات کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ذکر تھا یا نہیں تھا، اور اگر تھا تو کس تناظر میں تھا۔ اور جو اس وقت کی اپوزیشن تھی جنہوں نے وہ تحریک عدم اعتماد موو کر رکھی تھی، طریقہ تو یہ تھا کہ پھر انہیں فلور دیا جاتا، اور جو معاملہ پارلیمنٹ میں جس طرح سے پارلیمان میں منطقی انجام کو پہنچایا جاتا ہے کہ آپ
آئل کی اس طرف اور اس طرف حزب اقتدار اور حزب اختلاف کا موقف سننے کے بعد اسپیکر رولنگ دیتے ہیں. آج تک ہم نے پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک نکتہ اٹھایا گیا اور اس پہ بغیر بحث تمہیز کے، بغیر دوسرا موقف سنے، بغیر ایون جو اس وقت کی حزب اقتدار تھی اس کے کسی دوسرے رکن سے اس کی تصدیق کرائے بغیر ڈپٹی اسپیکر نے وہ جو موشن آف نو کانفیڈنس تھی وہ کوئی 1.5 منٹ کے اندر اندر اس کو ڈسمس کر دیا اور آرٹیکل 95 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عدم اعتماد کی تحریک کو انہوں نے مسترد کر دیا. اور پھر آپ سب نے دیکھا کہ اس ڈسمسل کا، ریجیکشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس رولنگ کا جو کہ انکانسٹیٹیوشنل تھی، عمران خان صاحب نے صدر عارف علوی صاحب کو ایڈوائس کی اور اگلے 3 منٹ میں پاکستان کا جو سب سے بڑا مقتدر ایوان ہے قومی اسمبلی اسے تحلیل کر دیا گیا. اس آئین شکنی کے خلاف اس وقت کی اپوزیشن جو موورز تھے انہوں نے عدالت عظمیٰ سے رجوع کیا اور عدالت عظمیٰ نے فریقین کو سماعت کرنے کے بعد ڈپٹی اسپیکر کی اس رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا اور ایز اے کانسیکوینس قومی اسمبلی جو ہے وہ بحال کر دی گئی اور حکم دیا گیا کہ ووٹ کرایا جائے اور وہ سارا عمل جو ہے وہ آئینی طریقہ کار سے ہوا. تو اب اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اتنی چھوٹی بات تھی کہ جس پہ قانونی کارروائی کا سوچا بھی نہ جائے، اور حکومت نے اپنی آئینی ذمہ داری اور قانونی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اخلاقی ذمہ داری بھی پوری کی. حکومت نے یہ حکم خود جاری کرنے کی بجائے حکومت نے قانون کی منشا کے عین مطابق یہ معاملہ سارا جو ہے، جو انڈر دا لا انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے انکوائر کرنے کے لیے مجاز، وہ شیڈیول کے مطابق FIA ہے، تو یہ معاملہ FIA کو بھیجا گیا. باقی بات میں نے آپ کے سامنے کر دی. ابھی معاملہ کیونکہ زیر تفتیش ہے اور اس میں عمران خان صاحب کو 25 جولائی کو انویسٹیگیشن ٹیم نے دوبارہ طلب کیا ہے کہ وہ اپنا جو بھی موقف دینا چاہیں وہ دیں. ظاہر ہے اب اس میں ایک اہم گواہ آ گئے ہیں جو کہ پہلے جو شامل انکوائری نہیں تھے ہو رہا ہے، انہوں نے 164 کا بیان قانون کے مطابق میجسٹریٹ صاحب کے سامنے دیا ہے جس کے مندرجات آپ سب کے پاس موجود ہیں. آپ نے وہ بیان سنا، کچھ نے اس کے کچھ حصے پڑھے بھی ہوں گے، میری نظر سے بھی گزرا. تو اس بیان کی روشنی میں اور جو عمران خان صاحب اس میں اپنا جواب داخل کرنا چاہیں گے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی متعلقہ شقیں اور دفعات ہیں سیکشن 3 اور 5 کے مطابق ان کو سامنے رکھتے ہوئے اور سیکشن 5 کی کلاز A اور پھر کلاز B اور پھر سب سیکشن 3 کو سامنے رکھتے ہوئے FIA یہ ڈیسائیڈ کرے گی ایز این انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کہ اس انکوائری کو وہ کرمنل پروسیڈنگز میں کنورٹ کرنے کے لیے وہ آگے تحرک کرتے ہیں. تو یہ اصل صورتحال تھی جو میں سمجھتا تھا کہ یہ آپ سے ڈسکس کیا جائے. اور انفارچونیٹلی اس سارے ڈرامہ اور اس کھیل کی وجہ سے جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح سے ہمارے اس دوست ملک کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ متاثر ہوئے. اس کی وجہ سے ہمارے کئی ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس اور اس سے جڑی ہوئی چیزیں کس طرح سے متاثر ہوئیں اور اس سارے جو ایک وائڈ تھا یا ایک جو خلا پیدا ہوا تھا اس کو برج کرنے میں انٹرنیشنل ریلیشنز اپنے آپ دوبارہ ان کو کانفیڈنس لیول بحال کرنے میں کتنا ٹائم لگا اور اس عرصے میں اس ملک کے غریب عوام نے معاشی حوالوں سے کس قدر تکلیفیں اور صعوبتیں برداشت کی. تو یہ اب گورنمنٹ کا یہ ریزولو ہے کہ اس کی انکوائری انویسٹیگیشن اسٹرکٹلی ان اکارڈنس ود لا میرٹ پہ ہوگی، انکوائری بھی میرٹ پہ ہوگی، تفتیش بھی میرٹ پہ ہوگی. اس مقدمے کا الٹیمیٹ فیصلہ جو ہے وہ ایک عدالت کرتی ہے جو کہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے انڈر کام کرتی ہیں عدالتیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو کانسٹیٹیوشنل سکیم ہے اس میں جو ٹرائکوتھمی کا فلسفہ ہے، تھیری ہے کہ 3 ستون ہیں، عدلیہ بالکل انڈیپینڈنٹلی کام کرتی ہے، کچھ مقننہ کے فرائض ہیں، فنکشنز ہیں اور اسی طرح ایگزیکٹو کے ہیں. تو وہ دس کیس شیل بی کنکلوڈیڈ، پروسیڈڈ، ڈیسائیڈڈ اسٹرکٹلی ان اکارڈنس ود دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. مسٹر صاحب یہ بتا دیں کہ سائفر کا جو ڈرامہ آپ کو سامنے آ گیا سارا، جس طریقے سے قومی سلامتی اور ملک کی وقار کو داؤ پر لگایا گیا،
چونکہ آپ لا منسٹر ہیں، قانون کیا کہتا ہے کہ کتنی سزا اس سارے پروسیس میں کی جا سکتی ہے؟ دوسرا جو 9 کے واقعات سے جڑے جتنے ملٹری کے پاس زیر حاصل لوگ ہیں اس کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ رائٹ آف اپیل دیا جائے، تو اس حوالے سے بتائیں بھی وفاقی حکومت کیا سوچتی ہے؟ قانون میں کم ہے کہ جہاں پہ جائے تو ریلیف دینے کی بات آ جاتی ہے؟ 2 باتیں جی. آپ نے پہلا آپ کے سوال کا حصہ یہ ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو سزائیں ہیں وہ کیا ہیں. دیکھیے جو تو غیر دانستہ طور پہ اگر سلیکنیس ہو جائے اور غفلت کی وجہ سے نیگلیجنٹلی کرمنل نیگلیجنس جسے ہم کہتے ہیں اس نوعیت کا کیس ہو کہ آپ نے وہ ڈاکومنٹ جو ہے اس کی پراپر کیئر نہیں کی اور حفاظت نہیں کی، یا وہ آپ سے کہیں گم ہوا ہے یا گم نہیں ہوا، تو آپ نے اس کو جس قانون کے ضابطے کے تحت اس کو ہینڈل کرنا تھا آپ نے نہیں کیا، تو اس میں تو ایک کلوز وہ کہتی ہے کہ 2 سال تک سزا ہوگی. لیکن اگر شہادت اس بات کی ہے کہ اس کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کو پبلک کرنا یا اس کو شیئر کرنے کی وجہ جو تھی وہ اس طرح کے ذاتی مقاصد تھے جو کہ ابھی ہم سب کے سامنے آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے قومی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں جاتی یا وہ ملکی مفاد کے لیے پریجوڈیشل ہے، تو اس صورت میں وہ کیٹیگری ہے وہ 14 سال والی بھی ہے. اور جو بہت سنگین نوعیت کے مقدمات ہوتے ہیں اس میں ڈیفینس ریلیٹڈ بھی کچھ سٹریکس آتی ہیں، اس میں پھر سزائیں اس سے اوپر بھی جا سکتی ہیں. 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے آپ کا سوال یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں پروسیڈنگز پینڈنگ ہے. کیونکہ میٹر سب جوڈس ہے میں اس پہ بہت زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن اٹارنی جنرل صاحب نے جو دلائل دیے ہیں وفاق کی طرف سے انہیں میں اون کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آرمی ایکٹ کے تحت جو سویلینز کے ٹرائل ہیں وہ آج کے نہیں، وہ پچھلی 5 دہائیوں سے ہو رہے ہیں. 1952 کے آرمی ایکٹ میں ایک بنیادی ترامیم کی گئی تھی 1967 کے اندر، جس کے تحت جو سویلینز تھے وہ بھی سبجیکٹ ہوئے اس قانون کے تحت ان کا ٹرائل ممکن بنایا گیا. وہ معاملہ پھر چیلنج ہوا، جو اس سے کیسز نکلے لاہور ہائی کورٹ میں اور پشاور ہائی کورٹ میں، وہاں پہ ڈیفرنٹ فیصلے آئے، لارجر بینچ بھی بنے، اور فائنلی معاملہ جو ہے 1975 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھا گیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ FP علی کیس اسے ہم کہتے ہیں. اس میں پہلی دفعہ اسے ایگزامن کیا گیا اور اس کے بارے میں وضاحت سے بیان کیا گیا. اس کے بعد بھی پھر بہت مواقع آئے، اور خاص طور پہ ریسنٹ پاسٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل پرویز مشرف پہ وہ جو جھنڈا چیچی پل والا واقعہ تھا، اس پہ جو واقعہ پیش آیا، ان پہ جو خودکش حملہ ہوا تھا، اس کے ٹرائل میں بھی سویلینز کو ٹرائی کیا گیا اور انہوں نے چیلنج کی جب اپنی جورسڈکشن کا معاملہ بھی اور سزائیں بھی، تو وہ معاملہ بھی سپریم کورٹ تک آیا. 2006 میں وہ فیصلہ ہوا اور اس میں بھی کہا گیا کہ آرمی ایکٹ 1952 میں گنجائش ہے 2D کے اندر کہ کن حالات میں کیا جا سکتا ہے. 2D کے اندر یہ کہا گیا کہ جو کچھ تو جرائم الگ سے ہیں، لیکن اس کیس کے حوالے سے کہ اگر آپ جو عسکری تنصیبات ہیں اور وہ پروہیبٹڈ ایریاز ہیں، یعنی کہ وہ ایریاز ایسے ہیں جن میں کہ عام آدمی کی رسائی نہیں ہے، وہ اس کو اجازت نہیں ہے بغیر اجازت کے اندر داخل ہونے کی، اگر کوئی ٹریس پاس کرتا ہے اور پھر ایک کیٹیگری آف افینسز ہے وہ کرتے ہیں، تو اسی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بھی وہ پروسیڈ ہوتے ہیں، ریڈ ود آرمی ایکٹ. اور 2015 میں جب فوجی عدالتیں بنائی گئی تھی تو میں ایک وضاحت کرتا چلوں، اس میں آئینی ترمیم اس لیے کرنا پڑی اور خصوصی لیجسلیشن بھی اس لیے کرنا پڑی اور سنسیٹ کلوز بھی اس لیے دینا پڑی 2 سال کی، کہ اس قانون سازی کے ذریعے سانحہ APS کے بعد وفاقی حکومت نے دہشت گردی کی جو لہر تھی، آن سلاٹ تھی، اس کو روکنے کے لیے، اور جس طرح سے پروسیکیوٹرز اور ججز اور وکلاء انڈر تھریٹ تھے. آپ کو یاد ہوگا جو 1-2 پروسیکیوٹرز ہمارے کیسز کی پیروی، محترمہ بینظیر بھٹو شہید والے کیس کی جو پیروی کر رہے تھے انہیں شہید کر دیا گیا، اور واقعات ہوئے خیبر پختونخوا میں. تو وہ قانون سازی کی گئی کہ افینس کرنے والے بھی سویلینز، وکٹمز بھی سویلینز اور پریمیسز بھی سویلین، یعنی کو بازار میں دھماکہ کرتا ہے آ کے جس میں سویلینز جو ہیں وہ جان کی بازی ہارتے ہیں اور ان کو شہادت ملتی ہے، اور جو مارنے والا ہے وہ بھی عسکری ادارے سے نہیں ہے، وہ بھی سویلین ہے، اور جو جائے وقوع ہے وہ بھی سول پریمیسز میں ہے، کنٹونمنٹ میں نہیں ہے. تو آیا ایسی صورت میں آرمی ایکٹ کا اطلاق ہو، ایسی صورت میں فوجی عدالتیں سزائیں سنا سکتی ہے. تو پارلیمان نے جو ترمیم کی تھی اس کو ایگزامن کیا 17 جج صاحبان نے بیٹھ کے،
انہوں نے کہا کہ ہاں ہو سکتی ہے، لیکن یہ کیونکہ اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں، ہم ایک جنگی ماحول میں رہ رہے ہیں، پاکستان دہشت گردی کی شدید لہر میں ہے، تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پارلیمان ایسی قانون سازی کرے جس میں اس میں سن سیٹ کلاز ہو اور 2 سال کے لیے یہ اسپیشل ارینجمنٹ رکھی جائے. اگر حالات نہ سدھریں تو اس کو مزید 2 سال دیے جا سکتے ہیں. آپ سب نے بھی دیکھا کہ 2017 اور پھر 2019 تک اس کی توسیع کی گئی، وہ ختم ہو گیا. یہ اوریجنل ایکٹ میں ہے، اور میں نے آپ سے جیسے شروع میں کہا کوئی ترمیم نہیں کی حکومت نے، نہ کیبنٹ نے، نہ شیڈیول میں ترمیم، نہ قانون میں ترمیم. یہ عسکری اداروں کا فیصلہ تھا، ان کی پریمیسز پہ اٹیکس ہوئے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا قانون کے مطابق. سول سائٹ پہ جو عدالتیں ان ملزموں کو کیسز دیکھ رہی تھیں، ملزمان کے انسداد دہشت گردی کی عدالتیں یا میجسٹریل کورٹس، انہوں نے قانون کے مطابق درخواستیں دے کے ان لوگوں کی تحویل لی. اب معاملہ عدالت میں زیر تنقید ہے، کیونکہ اس وقت اس سے زیادہ اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. سپریم کورٹ نے کہا ہینڈ کیا ہے کہ اسپیشل لیجسلیشن کر کے تو رائٹ ٹو اپیل کورٹ آف لا یا کنسٹیٹیوشن کورٹ میں دیا جانا ہے یا نہیں، تو کیا گورنمنٹ اس پہ کوئی غور کر رہی ہے کہ 9 مئی کے لیے اس طرح؟ دیکھیے آلریڈی آرمی ایکٹ میں ایک رائٹ آف اپیل ہے نمبر 1، لیکن وہ ان کی انٹرنل ہائرارکی ہے. جو اسٹینڈنگ کورٹ ہے وہ عام طور پہ 3 ججز پہ، 3 لوگوں پہ مشتمل ہوتی ہے جو کہ ذمہ داری پریزائڈنگ آفیسرز کی سر انجام دیتے ہیں. اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کیس کی نوعیت اور وہ کس طرح کا نوٹیفیکیشن آتا ہے. بریگیڈیئر لیول کے آفیسر اگر اس کو ہیڈ کر رہے ہیں تو 2 کرنل لیول کے لوگ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یا اپر لیول ہے تو اسی طرح 3 کا پینل. اور پھر اس کی اپیل جو ہے وہ ڈسکریشن دی گئی ہے، اختیار دیا گیا ہے آرمی چیف کو کہ وہ خود سنتے ہیں یا وہ پینل آف اپیل اپوائنٹ کرتے ہیں. لیکن 2015 کی ججمنٹ میں، جسے ہم راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کے ٹائٹل سے جانتے ہیں، اس میں بہت ساری پٹیشنز تھی جن میں بار کاؤنسل، بار ایسوسی ایشن، سول سوسائٹی کی، وہ ساری ایگزامن کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے 17 جج صاحبان نے اسے سنا، فل کورٹ بنی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہر ایگریوڈ پرسن جو ہے، متاثرہ شخص، یہ اس کا رائٹ ہوگا آرٹیکل 10A کیونکہ ہمارے آئین میں ہے، اور آرٹیکل 4 کو اور 25 کو سامنے رکھے کہ وہ اپنی کنوکشن کے خلاف جوڈیشل ریویو میں چلا جائے، یعنی کہ ریٹ جورسڈکشن انووک کر لے. اور اس صورت میں انہوں نے کچھ پیرامیٹرز بھی طے کر دیے تھے. تو وہ ظاہر ہے جب آپ اگر ریٹ جورسڈکشن میں جاتے ہیں تو پھر لا محالہ آپ کو 185 کے تحت سپریم کورٹ آنے کا بھی اختیار حاصل ہوتا ہے اگر سپریم کورٹ آپ کو لیو گرانٹ کرتی ہے. تو میرے خیال میں آلریڈی یہ سارے میٹرز جو ہیں فل کورٹ ان کو ڈیل کر چکی ہے. اٹارنی جنرل صاحب کی آرگومنٹس ابھی جاری ہیں، وہ اس پہ جواب دیں گے. لیکن میری جتنی عقل سمجھ یا جتنا قانون میں نے پڑھا یا اس ججمنٹ کو اگر میں سامنے رکھوں تو یہ سیفٹی ویلو یا یہ جو رائٹ ہے یہ آلریڈی گرانٹیڈ ہے. دوسرا، ہمارے آرمی ایکٹ کے تحت جو رولز بنے ہوئے ہیں ٹرائل کے، وہ ICCPR جو ہماری انٹرنیشنل آبلیگیشن ہے، انٹرنیشنل کووننٹ فار سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، اس کے آرٹیکل 14 میں جو بیسک بنیادی تحفظات حاصل ہیں کسی بھی ملزم کو اگر وہ اس طرح کے کیسز میں ٹرائل ہوتا ہے کہ ٹرائل ان ایبسینشیا نہ ہو، اس ایکٹ میں نہیں ہے. اس حوالے سے یہ کہ اس کو وکیل اپنی مرضی کا کرنے کی سہولت ہے وہ ہے اس کیس میں. یہ کہ اس کے جو فیئر ٹرائل کی پروسیڈنگز مہیا کی جائیں گی، ایویڈنس ریکارڈ ہوگی، آن دا بیسس آف دیٹ ایویڈنس ڈیسیژن آنا چاہیے اور ویل ریزنڈ ججمنٹ آئے گی. یہ ساری باتیں ان میں ہیں، اور فیملی تک ایکسیس ہوگی ٹو پریپیئر کیس، اور پھر آپ کو ڈیفینس ایویڈنس دینے کا اختیار ہے. یہ ساری چیزیں آرمی ایکٹ کے تحت جو رولز بنائے گئے ہیں ان رولز میں یہ چیزیں موجود ہیں. اور اسی وجہ سے انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملٹی لیٹرل یا بائی لیٹرل ٹریٹیز کو ایک طرف رکھتے ہیں. کسی فورم سے آج تک اس حوالے سے جو پاکستان کے اندرونی معاملہ ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ ہماری جو یہ لیجسلیشن ہے یہ کمپلائنٹ ہے انٹرنیشنل کووننٹس کے ساتھ. تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تقاضا کرنا یا ایک آواز بلند کرنا ضرور ہوتی ہے ایک بات، لیکن اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لیول پہ یہ معاملہ ابھی کسی ملک نے نہیں اٹھایا. آپ ماشاءاللہ بڑے قانون دان ہیں. آرمی ایکٹ میں آنا چاہتا ہوں کہ جنرل دورانی کو آرمی ایکٹ کے تحت سزا دی گئی اور اس کو معاف کر دی گئی آرمی ایکٹ کے تحت جنرل رحیم شریف نے. اس کے بعد آرمی ایکٹ کے تحت ہی سزا دی گئی جنرل جاوید اقبال کو جنرل ایکس آرمی چیف باجوہ صاحب نے، اور موجودہ آرمی چیف نے معاف کر دیا.
اب موجودہ آرمی چیف نے آرمی ایکٹ کے تحت یا ان کے پینل نے سزا دی ہے ایکس کور کمانڈر کو، تو یہ کم معاف ہوگی شاید نمبر 1۔ اور دوسرا کیا، کیونکہ آپ ایک بڑے قانون دان ہیں، لا منسٹر تو اللہ کے فضل سے ہے، اس پہ آپ تھوڑا سا کلیئر کر دیں۔ اور چوتھا کلبھوشن یادیو، یہ میں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی لائیو کویسچن کیا تھا کہ ویئرز کلبھوشن یادیو۔ کلبھوشن یادیو نے کہا آپ لا منسٹر سے اس کا پوچھیے گا، آپ اللہ کی طرف سے آپ موجود ہیں، تو کلبھوشن یادیو کا کیا اسٹیٹس ہے؟ دیکھیے، جہاں تک تو آپ کے پہلے سوالات ہیں، یہ جس اتھارٹی کو اختیار ہے انڈر دا لا ایکٹ کے اندر کہ وہ اپیل سنے اور اپیل کے بعد وہ رمٹ کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، اس میں تخفیف کر سکتی ہے وہ اتھارٹی، یہ ہر قانون میں موجود ہوتا ہے۔ تو وہ انڈر دا لا اگر کوئی اختیارات کسی میں ویسٹ کرتے ہیں تو وہ اس اتھارٹی کے لیے ہے کہ وہ ریزنز دے کہ وہ اس کو ختم کریں، تخفیف کریں، انڈرگون جو ہے اس کو وہیں پہ منتج ہو جائے۔ دوسرا معاملہ رہا کلبھوشن کا، تو کلبھوشن کے معاملے میں آپ کو یاد ہوگا معاملہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی گیا، کونسلر رسائی کی حد تک۔ ہمارا آرمی ایکٹ وہاں پہ بھی ایگزامن ہوا تھا، اور یہ جو ججمنٹ تھی 2015 والی، یہ بھی اس پہ بھی ریلائنس کیا گیا، اور اس کے بعد انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا کہ یہ جو آپ کے ڈومیسٹک فورمز ہیں ان میں بظاہر کوئی ایسی وائلیشن نہیں ہے، یہ پرائما فیشی کمپلائنٹ ہے۔ رائٹ آف اپیل کے حوالے سے بات ہوئی، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، پھر اس پہ موو بھی کیا گیا، تو وہ قانون کے مطابق ڈیل ہو رہے ہیں۔ اب میری، کیونکہ میں ایک ایسا سینسٹیو میٹر ہے جس کے انٹرنیشنل کنٹورز بھی ہیں اور سلسلے بھی ہیں، میں کوئی ایسا بیان نہیں دوں گا جو کہ میرے علم اور یقین کے مطابق درست نہیں ہے۔ اس سے زیادہ انفارمیشن میرے پاس نہیں اس وقت۔ جی آپ نہیں، ایک سیکنڈ، راشد صاحب کا پہلے سوال۔ سائفر کی بات کر رہا تھا میں، اس میں ایویڈنس بڑی ظاہر امپورٹنٹ ہوگی، اور ایک بیان جو 164 کا جس کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس کے بارے میں انہوں نے اس کو ویسے اسی لیے فلاؤ کر دیا کہ ایک آدمی جو غائب رہا، لاپتہ رہا، وہ اچانک اپیئر ہوا اور 164 کا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ پروسیجر آف لا کیا ہے 164 کا بیان ریکارڈ کرنے میں، اور اس طریقے سے جو بیان ریکارڈ ہوا ہے یہ کتنا افیکٹو ہے؟ 164 کا بیان پہ زیادہ لاؤڈز یا وہ زیادہ اس میں کمزوریاں اس وقت آتی ہیں جب کسی شخص کو حراست سے نکال کے پیش کیا جائے، اور جو ریکارڈ کرنے والی عدالت ہے اس کو ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کے تحت کچھ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ سب سے پہلے جو گواہ یا ملزم پیش ہوا ہے اس سے کچھ سوالات پوچھتی ہے کہ آپ پہ کچھ دباؤ نہیں ہے، آپ رضامندی سے یہ بیان دے رہے ہیں، اور اگر یہ آپ بیان دے رہے ہیں تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ بیان آپ کے خلاف قانوناً استعمال ہو سکتا ہے، اور پھر اسے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ بیان دینے کے بعد آپ کو کسی تحقیقاتی ادارے کی تحویل میں ابھی نہیں دیا جا رہا، یا اگر آپ تحویل میں ہیں ان کی تو آپ کو جیل بھیج دیا جاتا ہے، اگر آپ ضمانت پہ ہیں یا تحویل میں نہیں ہیں تو آپ گھر جا سکتے ہیں۔ اور یہ جج صاحب کی ایک فنڈامنٹل ڈیوٹی ہے جو اس کیس میں بھی پوری کی گئی۔ اب اس کے بعد اگر ایک گریڈ 22 کے آفیسر جنہوں نے ایپیکس لیول کے اوپر اس ملک کا ایک اہم عہدے پہ وہ فائز رہے ہیں، انہوں نے بقائمی ہوش و حواس ایک تفصیلی بیان دیا ہے جس میں میرے خیال میں کچھ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو آج تک لوگوں کے سامنے نہیں تھی۔ یہ سارا پاکستان جانتا ہے کہ سائفر کا ایک کھیل کھیلا گیا، آپ نے ذکر کر ہی دیا ہے، تو سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ میں بھی اگر آپ جائیں جو کہ عدم اعتماد کے بعد قومی اسمبلی کی تحلیل والی تفصیلی ججمنٹ آئی، تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے اسپیکر کی رولنگ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سائفر والا بیانیہ سامنے ہمارے آرگیو کیا گیا، اور ہم اس سے متفق نہیں ہیں کیونکہ بادی نظر میں ہمیں اس میں وزن نظر نہیں آتا۔ اب رہی بات، اب نہ تو وہ ڈھکا چھپا ہے کہ اس سائفر کے کنٹینٹس کیا تھے، تھینکس ٹو وزیر اعظم صاحب اس وقت کے کہ انہوں نے تقریباً ہر جگہ پہ اس کا تذکرہ کر دیا اور چرچا کر دیا، نہ یہ ڈھکا چھپی بات رہی کہ وہ کس ملک سے آیا تھا، نہ یہ بات ڈھکی چھپی رہی کہ اس کو پبلک کرنے کا مقصد کیا تھا، اور نہ اسپیکر کی رولنگ کے بعد اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ کوئی راز رہا کہ اس کے جو ممکنہ نتائج تھے وہ کیا تھے۔ نتائج یہ ہونے تھے کہ آپ اگر کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، اگر عدم اعتماد سے نہیں بچا جا سکتا تو اس کو ایک بیساکھی کے طور پہ استعمال کیا جائے، اسمبلی کی تحلیل کروا لیں، اس کے بعد اللہ مالک ہے۔
وہ ان کا کھیل کامیاب نہ ہو سکا، لیکن ان کے اس کھیل نے پاکستان کو ایک معاشی تباہی جو وہ پہلے بہت زیادہ کر چکے تھے اور اس کی طرف دھکیل دیا، اور ہمیں مغرب کی طرف سے آئسولیشن کے شکار ہوئے ہم۔ ایک غیر سنجیدہ عمل تھا جو کہ کسی قومی سطح کے سربراہ کو یہ زیب نہیں دیتا تھا۔ اب اس کے کیونکہ قانونی بھی تقاضے ہیں اور اس کے کنٹرولرز ہیں، معاملہ وہاں پہ زیر تفتیش ہے، یہ کوئی خفیہ چیز نہیں رہی، کیونکہ یہ تو ہر بندہ اب جانتا ہے کہ اس میں کیا کیا ہوگا، اور شاید اسی وجہ سے یہ اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ خان صاحب نے اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپنے کو ترجیح دی، اور انہوں نے آ کے اس پہ آج تک اپنا موقف نہیں دیا۔ اب دیکھنے والی بات ہے کہ وہ اگلی 25 جولائی کو کیا موقف دیتے ہیں۔ جی ثناء اللہ صاحب، جی اچھا میں ذرا بچے جی بیٹے۔ جو اعظم خان صاحب کا بیان ہے وہ 64 دن کہاں رہے، اس کے بعد انہوں نے کس کو بیان ریکارڈ کروایا، تب اور کس حالات میں رہا، یہ ساری چیزوں کے اوپر ایک تو ایسا بتا دیں۔ دوسرا سر، جو ان کا بیان کی جو کاپی کالستان میڈیا میں آؤٹ ہوئی، تو کیا اس کے اوپر بھی کوئی قانونی دیکھیے اعظم خان صاحب موجود ہیں اسی ملک میں، یہ سارے سوالات آپ اگر وہ لینا چاہیں تو آپ ان سے بھی کر سکتے ہیں۔ اعظم خان صاحب کے بیان کو قانونی تحفظ اس لیے حاصل ہے کہ وہ ایک میجسٹیریل سٹیٹمنٹ ہے، کورٹ میں ہوئی ہے اور انڈر لا ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے سارا بتا دیا کہ 164 کا بیان جو ہے وہ کس طرح ریکارڈ ہوتا ہے۔ اب اس بیان پہ انحصار کرنا یا اس بیان سے مطمئن نہ ہونا، یہ دو فورمز کے لیے ضروری ہے۔ رائٹ ناؤ یہ معاملہ دیکھے گی ایف آئی اے جو تفتیشی ایجنسی ہے کہ آیا وہ اس کے مندرجات پہ ریلائی کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اعظم خان صاحب نے خود بھی اپیئر ہونا ہے انڈر دا نوٹس، تو وہ اگر پیش ہوتے ہیں، اگر وہ یہ بیان دہرا دیتے ہیں تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ دوسری جی کاپی لیک دیکھیں، اس کے لیے میں تو ذمہ دار نہیں ہوں یا کوئی آپ بھی نہیں ہے، یہ بیان کلاسیفائڈ نہیں ہے، یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں 164 کا بیان نہیں آتا۔ یہ کورٹ ڈاکومنٹس جو ہیں یہ پبلک ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، اور یہ عام طور پہ صرف جو ریکارڈنگ کے ٹائم سے پہلے جو منشا ہے وہ ہے کہ ایک انٹریکشن عدالت کا ہوگا 1 on 1 بیان دینے والے سے، جس میں وہ 4 سوالات کریں گے اس سے کہ آپ رضا کرانہ طور پہ دے رہے ہیں، آپ پہ دباؤ نہیں ہے، آپ پہ تشدد تو نہیں ہوا، آپ کو اس کے بعد تحویل میں نہیں دیا جائے گا اور یہ بیان آپ کے خلاف استعمال ہو سکے۔ یہ فنڈامنٹلز ہیں 164 کے، اگر وہ پورے ہیں تو فیز 1 میں تفتیشی ایجنسی کے لیے یہ کہ اس پہ ریلائی کرتے ہیں۔ دوسری بات کہ 161 میں اگر آ کے وہی بیان وہ خود دے دیتے ہیں یا کسی بھی پروویژن کے تحت تفتیشی افسروں کے سامنے، وہ بیان بھی ظاہر ہے وہ ایکولی اچھا ہے تفتیشی ایجنسی کو تفتیش کنکلوڈ کرنے کے لیے، انکوائری کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ دوسری بات، عدالت میں جب معاملہ جائے گا تو اس کی ایویڈنشری ویلیو کا فیصلہ جو کرنا ہے وہ نہ میڈیا نے کرنا ہے نہ حکومت نے کرنا ہے، وہ عدالت کرے گی۔ اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا، میرے آئین کے تحت وہ ایک سیپریٹ آرگن ہے اسٹیٹ کا، انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ اس کو اسیس کریں گے۔ وہ اگر اس سے متفق ہوتے ہوئے اور دیگر ایویڈنس ان کے پاس ہوئی تو یہ مقدمہ کنوکشن پہ منتج ہوگا، ادروائز بینیفٹ ملیں گے۔ جی ثناء اللہ صاحب، 2-3 سوال۔ جی جی ایک تو کل رانا صاحب ایک کر کے کر لیں۔ سر چھوٹے جی تو رانا صاحب نے کل کہا تھا کہ ہم اس معاملے پر لیگل رائے لیں گے وزارت قانون سے، تو یہ بتا دیں لیگل رائے آپ نے دے دی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان نے 99 میں دھماکے کیے تھے تو نواز شریف اس کے بعد سے آج تک کہتے آتے ہیں کہ امریکہ نے ہم پہ دباؤ ڈالا تھا، ہمیں روکا تھا دھماکے نہ کریں، اور ہم اتنا بجٹ دیتے ہیں، وہ بھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں آتا ہے، تو وہ کارروائی بھی بنتی ہے، اسی طرح کا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لاگو ہوگا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ 22 دن رہ گئے ہیں آپ کی حکومت کو اور مختلف باتیں آ رہی ہیں کہ 12 اگست کی رات سے پہلے اسمبلی توڑ دی جائے گی، تو آپ کی وزارت نے کیا رائے دی ہے؟ اگر پہلے توڑتے ہیں تو کتنے دن میں الیکشن ہوں گے، اور اگر ٹائم پہ ختم ہوتے ہیں تو کتنے دن میں الیکشن ہوں گے، اور یہ پروسیس کب سے شروع ہوگا نگران سیٹ اپ کی کنسلٹیشن؟ آخری سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں تاکہ حافظہ ذرا تھوڑا ٹھیک رہے۔ یہ نہ میری رائے کی ضرورت ہے نہ کسی وزارت کی رائے کی ضرورت ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے، آئین میں درج ہے کہ اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے تو الیکشن کمیشن 60 روز کے اندر انتخابات کروائے گا، اور اگر کسی وجہ سے اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے اور اس کا ٹائم نہیں دیا گیا کہ وہ 10 روز پہلے ہو، 3 روز پہلے ہو یا 4 ماہ پہلے ہو، اس صورت میں آئین یہ کہتا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ 90 روز کے اندر ہوں۔
اب جب حکومت تحلیل کرنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے یا پارلیمنٹ کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو اس صورت میں فوری جو پہلا کام ہوگا وہ کابینہ جو ہے وہ تحلیل ہو جائے گی، اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ آئین کے مطابق وہ کنٹینیو کریں گے تب تک جب تک کہ ان کا سکسیسر جو ہے وہ اپوائنٹ نہیں ہو جاتا۔ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی اپوائنٹمنٹ آپ سب نے دیکھا اور ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں صوبوں میں اور مرکز میں، وہ پہلے مشاورت ہے قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف کے درمیان قومی اسمبلی کے، اگر ان پہ اتفاق رائے ہو جائے تو وہ شخص جو ہے وہ مقرر ہو جائے گا وزیر۔ سر وہ جس وقت اسمبلی یا مدت پوری کرے گی یا تحلیل ہوگی، آئین کی روح سے اس سے پہلے وہ نہیں ہوتی کنسلٹیشن، اسی لیے اس میں وہ 3 روز کا 4 روز کا ٹائم دیا گیا ہے کہ اگر پہلے 24 گھنٹے میں وہ نہیں یہ کام ہوتا تو پھر ایک کمیٹی بنتی ہے جس میں اپوزیشن اور حکومت کے برابر نمبرز ہوتے ہیں، وہ کمیٹی کو وہ 2 نام بھیجتے ہیں، دونوں جو صاحبان ہیں، ایک صوبے میں 2 3 نام ہیں، یہاں پہ 2 نام ہیں، اس پہ اگر کمیٹی کا اتفاق ہو جائے ان میں کسی ایک نام پہ تو پھر وہ نام ہی فائنل ہو گیا، اگر نہیں ہوتا تو نام بھجوا دیے جاتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، پھر پورا کمیشن بیٹھتا ہے اور وہ میجورٹی کے ساتھ 5 رکنی کمیشن 3 رکن جو ہیں اراکین کی میجورٹی کے ساتھ وہ توثیق کر دیتا ہے اس اپوائنٹمنٹ کی یا اس میں سے ان کا انتخاب کر لیتا ہے، اور جب تک یہ معاملہ نہیں ہوتا تب تک جو آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر ہوتے ہیں، کیونکہ ملک کو آپ ایک انتظامی سربراہ کے بغیر نہیں چلاتے، تو یہ بھی آئین میں درج ہے کہ وہ ایز اے پرائم منسٹر کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن اچھی روایت یہ رہی ہے کہ ان 2 یا 3 دنوں میں وہ عام طور پہ پنجاب میں جب اسمبلی تحلیل ہوئی تو یہ معاملہ آیا کہ وہ ڈے ٹو ڈے سے بات بڑھ گئی تھی اور بہت سارے پروجیکٹس اور چیزیں جو تھی وہ سینکشن ہوئی، لیکن ان 2-3 دنوں میں وہ ڈے ٹو ڈے جو اپنے پاورز ہیں وہ ایکسرسائز کرتے ہیں تاکہ نظام نہ رکے۔ دوسرا سوال تھا کہ جب 1999 میں 99 میں پاکستان نے ڈیٹونیٹ کر دی تھی اور بتانا تھا کہ ہم ایٹامک پاور ہیں، اس وقت ان کو کہا گیا کہ آپ یہ نہ کریں، اور اس کے بدلے میں جو دوست ممالک ہیں یا جو انٹرنیشنل پلیئرز تھے انہوں نے لے لیا سر نام۔ دیکھیں قومی سلامتی کے حوالے سے آپ آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی پڑھیں اور آئین پاکستان بھی پڑھیں اور پرائم منسٹر کا اوتھ بھی پڑھیں، اس میں قومی سلامتی کے حوالے سے اس کو یہ بالکل رائٹ ہے کہ جہاں پہ وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے ملکی استحکام کے لیے ضروری سمجھتا ہے تو وہ یہ بات آئین اسے اجازت دیتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے، اور ایسے بڑے ایشو کے اوپر کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے وہ اس کا اظہار کرے یا نہ کرے، میرے خیال میں اگر یہ مسئلہ بھی عوام کے سامنے نہیں تھا لایا جانا تو اس سے زیادہ عوام کے ساتھ زیادتی نہ ہوتی ہے ایک منتخب حکومت میں۔ تو انہوں نے اپنا وہ استحقاق بھی استعمال کیا، انہوں نے ایک قومی لیڈر کے طور پہ قوم کے ایک الیکٹڈ سربراہ کے طور پہ قوم کو اعتماد میں لیا کہ یہ 2 رستے تھے ہمارے پاس، اس میں سے حمیت کا، ملکی استحکام کا، ملکی دفاع کا تقاضا یہ تھا کہ ہم یہ رستہ چنتے، تو میں آپ کی عدالت میں یہ چیزیں رکھ رہا ہوں تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں جب کبھی انتخاب کا وقت آئے یا فیصلے کا وقت آئے تو میں ریکارڈ پہ درست رہوں۔ انہوں نے کوئی اپنی حکومت بچانے کے لیے، کسی عدم اعتماد سے بچنے کے لیے، قومی اسمبلی کو رات شب خون مارنے کے لیے یا توڑنے کے لیے منتخب ایوان کو یہ کام نہیں کیا، اور اسی وجہ سے مشرف صاحب کے مارشل لاء میں بھی یہ نہیں سوچا گیا کہ یہ ان پہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی لگتا ہے، انہیں ہائی جیکر بنا دیا گیا، ان پہ حدیبیہ کھڑا کر دیا گیا، ان کے کاروبار بند کر دیے گئے، ان پہ کون سا ایسا جرم تھا جو ان پہ نہیں لگایا گیا، لیکن یہ کام مارشل لاء میں مارشل لائی حکومت نے بھی نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے یہ جو اعلان تھا وہ قومی سلامتی کے حوالے سے اور ملکی استحکام کے حوالے سے کیا تھا۔ جی رانا ثناء اللہ صاحب کی وہ دیکھیں انہوں نے اچھا کیا، محتاط بات کی انہوں نے، لیکن میں نے شروع میں یہ بات ایکسپلین کر دی تھی کہ حکومت اب یہ معاملہ سپرد آلریڈی کر چکی ہے FIA کے، آج سے کوئی 8 ماہ پہلے 7 ماہ پہلے، یہ اب ایک لیگل پروسیس ہے، اس میں یہ ڈیولپمنٹ نہیں آئی ہے کہ 164 کا بیان آیا تو ہماری یادداشتیں بحال ہوئی ہیں، ورنہ یہ معاملہ وہاں پہ زیر انکوائری تھا، زیر تحقیق تھا۔ البتہ خان صاحب نے ہمیشہ کی طرح انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو جواب دینے کی بجائے اسٹے لینا مناسب سمجھا
جیسے نیب میں ہوتا ہے. نیب میں آپ کو یاد ہوگا جب نیب میں ترامیم ہو رہی تھی اور وزارت قانون نے وہ بل پیش کیا سینٹ میں خاص طور پہ، تو اس کی کاپیاں پھاڑ کے ہوا میں لہرائی گئیں اور اسے انا رو کا نام دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ سودے بازی ہے. تاریخ گواہ ہے کہ اس قانون کے تحت جو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت ہے اس نے بریت نئے قانون کے تحت نہیں لی. محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ہائی کورٹ سے بریت پرانے قانون پہ ہوئی. ریکارڈ کے اندر ہے، ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نئے قانون پہ بحث نہیں کر رہے. احسن اقبال صاحب کو بری کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے. انہوں نے کہا جی میں نئے قانون پہ بحث کر رہا ہوں، پرانے قانون پہ کر رہا ہوں، نئے قانون کا بینیفٹ نہیں لوں گا. اسی طرح وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی 265K کی پرسوں اپلیکیشن ہوئی ہے. ان کے وکیل امجد پرویز نے پھر یہی بات کی. تو آج دیکھ لیں کہ انا رو کس کے لیے تھا. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے کوئی درجن بھر کے قریب درخواستیں دائر کر رکھی ہیں امینڈڈ نیب لاء کے تحت کہ یہ مجھے اس طرح نہیں بلا سکتے، یہ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے، یہ مجھے یہ نہیں کر سکتے. توشہ خانہ کیس میں بھی عمران خان پیش نہیں ہو رہا، اس میں قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں نان کوآپریشن کے اوپر گرفتاری ہو سکتی ہے. وہ پرانے قانون میں تو بہت انفٹڈ پاورز تھیں، لیکن نئے قانون کے تحت بھی اگر کوئی شخص قانون کا مذاق اڑائے گا، تفتیشی ادارے سے کوآپریٹ نہیں کرتا اور آگے ہنس کے دکھا دیتا اور کہتا نہیں آندہ میں، تو پھر ظاہر ہے تفتیشی ادارے کے اور کہہ رہے ہیں گرفتاری ہو سکتی ہے. اس لیے ہو سکتی ہے کہ اگر وہ کوآپریٹ نہیں کریں گے، اگر وہ پیش نہیں ہوں گے. ایک تو ہے نا توشہ خانہ کا عدالتی مقدمہ جو کہ الیکشن کمیشن کی کمپلینٹ پہ ہو رہا ہے، اس میں بھی اگر وہ دانستہ غیر حاضریاں کرتے ہیں اور پلیڈر اپوائنٹ نہیں کرواتے، جو کہ شاید آج پلیڈر اپوائنٹ ہو گیا ان کا، تو اس صورت میں وارنٹ نکل سکتا تھا. لیکن عدالت نے میرے خیال میں ریسٹرینٹ شو کی ہے، جوڈیشل ریسٹرینٹ. جو توشہ خانہ نیب انکوائری ہے اس میں بھی اگر وہ کوآپریٹ نہیں کرتے اور بارہا نوٹسز کے باوجود وہ نہیں جا رہے اور وہ جواب دینے کو تیار نہیں ہیں کہ وہ پروسیڈز میں نے کہاں اور جعلی رسید کیوں بنائی، اور جو ان کے وہ ہار ہے دوسرا جو نیکلس ہے گراف کمپنی کا جس کی قیمت جو ہے وہ کروڑ ہاں میں بلکہ وہ اربوں میں جاتی ہے رقم، کوئی ملین ڈالرز کے حوالے سے ہے. میرے پاس ایگزیکٹ اماؤنٹ نہیں ہے بٹ اٹس اے ویری سیریس افیئر کہ وہ ریاست پاکستان کو جانا تھا، اس کے فروٹس، اور اگر آپ نے قانون کے مطابق خریدنا تھا تو پھر جو ایگزیکٹ مارکیٹ پرائس تھی اس کی وہ پرسنٹیج دینی تھی. تو وہ بھی اسی طرح. سر پلیز میں کسی اور کا آپ کا سوال ہو گیا جی. نہیں بیٹا میں ریپیٹ نہیں کروں گا. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. نہیں سر ہو گیا، میں نے کسی وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر